الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد بتانی رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں تم ہو جا بتانی رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں تم ہو جا نہ پرانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی مشفق استاد محترم اور حاضرین انجمن، آج کے اس پررونق بزم میں میرا موضوع خطابت ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت۔ محترم حاضرین، اتحاد و اتفاق کسی بھی قوم کا سرمایہ حیات اور اس کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ جو قوم ایک جہتی و اجتماعیت کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے، وہ زمانے میں پنپتی، ابھرتی، نکھرتی اور اس جو ارتقاء کی منازل طے کرتی ہے۔ اس کے وجود سے ملک و ملت میں امن و شانتی اور اخوت و محبت کی باد بہاری چلتی ہے اور وحدت و الفت کا موسم بہار آتا ہے۔ یہی وہ اتحاد اتفاق اور وحدت و رفاقت ہے جو مسافے زندگی میں قوت فولاد پیدا کر کے قوم کو سیسا پلائی دیوار بنا دیتا ہے۔ عقیدہ توحید سے لے کر تمام عبادات و اعمال میں ہمیں یہی حقیقت و اجتماعیت جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اسی کے کرشمہ کا ظہور و مشاہدہ قدم بہ قدم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اتحاد و اتفاق پر زور دیا گیا ہے اور اختلاف و انتشار سے بچنے بلکہ اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقوا، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالجماعہ والسمع والطاعہ۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ عدت علی عثمان ثم صلیت اربعا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الخلاف شر، اختلاف بری چیز ہے۔ محترم حاضرین، اتحاد وہ عظیم طاقت ہے جس سے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اتحاد وہ آتشی قوت ہے جو بڑے سے بڑے بادشاہوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ اتحاد اتفاق ہے جو دریا کی روانی اور موجوں کی طغیانی کو منجمد کر دیتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جب اتحاد اتفاق کی صفت سے آراستہ ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث المسلم اخو المسلم اور المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا کے تحت ایک ہوئی، تو دنیا پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے اور چہار داغ عالم پہ چھا گئے۔ جدھر تم کیا علاقہ ہی علاقہ فتح کرتے چلے گئے۔ کیا ہی وہ اتحاد اتفاق نہیں جو مارکہ حق و باطل میں اکھڑتے ہوئے قدموں کو جما دیا اور جمے ہوئے قدموں کو اکھاڑ دیا؟ کیا ہی وہ اتحاد اتفاق نہیں جو باطل کے در و دیوار میں ہلچل مچا دی اور دشمنان اسلام کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا؟ کیا یہی وہ اتحاد اتفاق نہیں جو وقت کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کے پرکھ سے اڑا دیے؟ کیا یہی وہ اتحاد اتفاق نہیں جو ایرانی تہذیب و تمدن کو بدل ڈالا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فارس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ کیا یہی وہ اتحاد اتفاق کا راز نہیں جس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کو لرزہ بر اندام کر دیا؟ اگر یقین نہ رہا ہو تو غزوہ بدر و حنین کا نظارہ کرو، غزوہ احد کے حالات کا مطالعہ کرو، فتوحات فاروقی اور فتح ایرانی کے واقعات پڑھو، یرموک اور قادسیہ کی داستانیں سنو۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک اتحاد اتفاق کی دولت ہمارے ہاتھ میں رہی اور ارشاد خداوندی اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور فرمان رسول مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد پر عمل پیرا رہے تو پوری دنیا پر شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے رہے، حتیٰ کہ ثریا پر مقیم ہو گئے اور ہمارا ستارہ اقبال چمکنے لگا اور ہمارا ہی سکہ پورے عالم میں روا دوا ہو گیا۔ لیکن جب ہم نے قرآن تعلیمات سے
سے منہ موڑا، اتحاد و اتفاق کا دامن چھوڑا، اخوت و محبت سے رشتہ توڑا، اور رنگ و نسل، وطنیت و قومیت اور تعصب کے دام میں پھنس گئے تو فرقہ بندی اور گروہ سازی میں بڑھ گئے اور ہماری جمعیت منتشر ہو گئی اور ہم بہت کمزور ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمان جتنا کمزور، ذلیل اور رسوا ہے شاید ہی کسی دور میں رہا ہو۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں، تمام ممالک مسلمانوں پر پھر پڑی ہے، انہیں ہر طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور بہت سارے ممالک میں انہیں تہتے کیا جا رہا ہے، جن میں قابل ذکر فلسطین، افغانستان، سوریہ، عراق اور میانمار ہے۔ وطن عزیز میں بھی مسلمانوں کو مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی تو ان کی شریعت میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی اسلامی قلعے، مدارس و مساجد کی طرف آموزش نمائی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم پر یہ ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ آخر مسلمان کیوں مجبور ہے؟ ان کے متعدد وجوہات ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سب سے اہم اور اصل وجہ آپسی اختلاف و انتشار اور تفرقہ بازی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے آج مسلمانوں کو مفلوج کر رکھا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے اغیار ہم پر یلغار کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا حال یہی رہا اور ہمارے شیرازہ منتشر ہوتا رہا تو ہماری حالت موجودہ صورتحال سے بدتر ہو سکتی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ باہمی تنازعات سے آزاد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور ازسر نو اپنی شیرازہ بندی کرے اور امت کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پروئے اور متحد ہو کر باطل سے ٹکر لینے اور اس کے کلائی مروڑنے کے لیے میدان میں اتر پڑے۔ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی محترم حاضرین، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مثالی اتحاد اتفاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم میں صحابہ اکرام جیسا اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا، تعصب کے دبیز چادر چاک ہو گئے اور فرقہ بندی کی آہنی دیواریں پاش پاش ہو گئی تو کسی میں ہمت نہیں کہ مسلمانوں کی طرف آپ اٹھا سکے اور مسلمانوں کی صفوں میں شغاف پیدا کر سکے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آج اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ میں انہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق دے اور آپس میں محبت و مودت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔